साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के कुछ अहम जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर किया गया है, और जो लोगोज लगे हुए हैं या जो तहरीर वहां पर लिखी हुई है वो दुश्मनों के लोगोज हैं, اور انہی کی طرف سے وہ تحریر ہیں جو ان کی ایجنسیز کی طرف سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد وہ جملے وہ لائنز لکھی ہوئی ہیں. پہلے ذرا سمیرہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیٹیلز ان کے پاس اب تک آئی ہیں. سمیرہ, کیا بتا رہے ہیں جو ہمارے پاس ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں, کہاں سے ہوا ہے اٹیک؟ ایک تو اس پہ سب سے اہم تفصیلات یہ ہیں کہ ہر ایک انسٹیٹیوشن کا, آرگنائزیشن کا اپنا بھی ایک سائبر سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے, اور ابھی کیونکہ اس ہیکنگ اٹیمپٹ کے بعد obviously the main national umbrella of cyber command obviously they are active, they are trying to thwart all these attacks, لیکن انٹرنلی بھی ہمیں انسٹیٹیوشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے وزارتیں ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, اور ان کا انٹرنل جو ایک اپنا فائر وال سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. سو آئی تھنک دے شوڈ بی اویئر آف دیٹ. لیکن ایک اور بہت ایک تکلیف دہ اطلاع اور بھی آئی ہے کہ عبدالرحیم موسوی جو ہیں, جو آرتش ایرانی جو روایتی فوج ہے اس کے جو ہیڈ ہیں, ان کی بھی شہادت کی, ہلاکت کی اطلاع ہے. وہ ابھی ایک اپڈیٹ ہے جو کہ کنفرم ہو گئی ہے, اور حسن سلامی جو IRGC کے ہیں ان کے حوالے سے بھی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہیں. اور یہ دونوں کمانڈرز ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ وہ لو کی ہو جائیں, انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, بٹ دے ریفیوز ٹو ڈو اٹ, اور لاسٹ جو تک سٹرائکس تھی وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خود اس کو سپروائز کریں. اب یہ PTA اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمارے جتنے بھی حساس ادارے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیکنگ اٹیمپٹس مزید بھی کئی جگہ آ سکتے ہیں, بٹ الحمدللہ جو ہماری اپنی ملٹی لیئر سیکیورٹی سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, اتنا ہم وی آر شیور اباؤٹ اٹ. بالکل. طلعت صاحب, ہم پچھلے حصے میں بھی یہی بات کر رہے تھے, اور جب ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک طرف انگیجمنٹ جو ہمارے پاس پاکستان میں یہاں پر ہو رہی تھی افغانستان کے ساتھ, دوسری طرف پھر یہ ایران والا واقعہ ہو گیا, اور آج یہ سائبر اٹیک پاکستان کے اوپر ہو جانا, یہ کس قسم کی میسجنگ ہو رہی ہے, یا یہ ہو بیسکلی کہاں سے رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو اب تو وہ پتہ چلے گا کہ PTA جب انویسٹیگیٹ کرے گی, لیکن میں نے ابھی سوال ڈالا, ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا جواب بیچ میں آ جائے. لیکن جب آگ لگی ہوتی ہے اور فتنہ اور فساد پھیل رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈے لے کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جب توجہ بٹھی ہوئی ہو اور آپ کی ریسورس ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کسی اور طرف ہو تو کہیں نہ کہیں ولنریبلٹی موجود ہے. تو اگر مقامی طور پر ہوا ہے تو وہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کیا ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی بین الاقوامی عنصر شامل ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین ہیکرز بہت متحرک ہیں, اسرائیلی ہیکرز بہت متحرک ہیں, ایران کی ویب سائٹس انہوں نے ہیک کی ہیں, اس کے اوپر اپنے پیغامات چلائے ہیں, ان کی آفیشیل ٹرانسمیشنز کو انہوں نے ہیک کر کے اپنے بیچ میں ویڈیوز انسرٹ کی ہیں. اور جو پیغام جس قسم کا دیا گیا, اب میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ اسرائیلی کمپنیز اور ڈومیسٹک سپورٹ کے ساتھ, اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے, ہے اور ڈومیسٹک سپورٹ کے ساتھ, کیونکہ جس قسم کا پیغام ڈالا گیا وہ مکمل طور پر فوج کے خلاف ہے اور نفاق پیدا کرنے کی کوشش. تو وہ بطور ادارہ اس کو اٹیک نہیں کر رہے, ایک خاص حصے کو اٹیک کر رہے تھے. اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے. بہت اچھا ہوا کہ وزیر اعظم نے ایک سیکیورٹی کی میٹنگ کال کی, لیکن مجھے حیرانی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, اور ہم بہت عرصے سے یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہائیسٹ پلیٹ فارم موجود ہے. زیغم صاحب اس کے اوپر ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں. ان حالات کے اندر اس کو 24 گھنٹے متحرک رہنا چاہیے. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں آفیشلی یہ بتایا جاتا ہے جی اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 3-4 لوگ ہیں وہ ہر وقت ایک دوسرے سے آن کال ہوتے ہیں. معاملہ 3-4 لوگوں کا نہیں ہے, معاملہ نیشن کو ری ایشور کروانے کا ہے, ڈیبیٹ کروانے کا ہے, اور جو 3-4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں ان کے پرویو کو بڑھا کے ایک آئینی ادارے کو متحرک کرنے کا ہے. جب تک آپ نے اداروں کو متحرک نہیں کیا, اس کے اندر چیف منسٹرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. کراچی کا اگر واقعہ ہے, گلگت بلتستان کا واقعہ ہے, اسلام آباد کے اندر اگر احتجاج ہیں, تو یہ ایک سانجھا ایشو آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو مجھے اس پہ حیرت ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہے ہم کب بلوائیں گے, اور اگر نہیں بلوائیں گے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی رکھنے کا فائدہ, اگر اب نہیں بلوائیں گے تو پھر کب بلوائیں گے؟ بالکل ٹھیک بات. ابھی کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں, نیتن یاہو تہران پر مزید حملہ کرنے کا اندیا دے رہے ہیں, اور انہی کے جواب میں حزب اللہ کا ایران کے خلاف جارحیت کا مقابلہ کرنے کا اعلان. یہ دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں جو اس وقت سخت اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. ابصار صاحب, اس کو بھی دوسرے حصے
میں جواب دیجیے گا، لیکن پہلے جو ہم سائبر اٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بڑا صحیح نقطہ طلعت صاحب نے اٹھایا کہ وہ جو ایک کمیٹی موجود ہے اس کا اجلاس کیوں نہیں کال ہوا، یا وہ اگر اب نہیں ہو رہا، جو اس وقت سچویشن ہے، ولنریبلٹی ہے ہر طرف، اس وقت نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ہوگا کب؟ دیکھیں یہ جو ہمارا سسٹم جس طرح چل رہا ہے نا، اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا یا نہ ہونا میرا نہیں خیال اب ایشو بنے گا. بات طلعت کی ٹھیک ہے ان پرنسپل، لیکن پریکٹیکلی جس طرح پاکستان چل رہا ہے نا، اس میں شاید یہ اس کی ضرورت نہ سمجھی جا رہی ہو. بات یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے، اور آپ نے جیسے یہ ذکر کیا ہیک ہونے کا، تو 1 مہینہ پہلے ایران کی بھی اسی طرح ٹی وی چینلز ہیک ہوئے تھے اور وہ موساد نے کیے تھے. ابھی جو میسج آیا وہ بھی موساد کا ہی ہے. آپ اس کو لنک کریں جو آج ہنگامے ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور بہت سیریس ہنگامے ہوئے ہیں کراچی، اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان میں، اور اس کے بعد ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے. ٹھیک، اب اس نقصان کو ایکسپلائٹ بھی کرنا ہے کچھ لوگوں نے جو شرارتی ہیں، اور وہ اسی دوران یہ ہیک ہوا ہے اور اس پہ میسج آیا. تو اسی طرح کا میسج کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اسرائیل کے اور امریکہ کے نے اپنے، ظاہر ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے بھی وہاں ایران کے لوگوں کو میسج ان کے اس پہ آیا ہے فونز پہ، کیوس پیدا کرنے کے لیے کہ آپ باہر نکل آئیں سڑکوں پہ اور آپ رجیم چینج کر دیں، ہم نے مار دیا ہے اس آیت اللہ خامنہ ای کے بعد. تو یہ ایک بڑا وہ دیکھیں، مجھے نیتن یاہو کا وہ بیان یاد آ رہا ہے، اس نے موبائل فون ایسے ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا اسرائیل ہر موبائل فون کے اندر ہے پوری دنیا میں. تو اب وہ کام آ رہا ہے کہ جب آپ نے جہاں جو ہیک کر کے میسج ڈسپلے ہو سکتے، آپ سارے ٹی وی چینل بند کر دیں، اگر آپ کے میسج ڈسپلے ہو جائے گا کہ یہ کریں، کوئی اور کر دے گا. تو یہ بڑی ایک سیریس سچویشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. پاکستان کو 1 سٹیپ ہیڈ رہنا پڑے گا. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کے کریں، ویسے کر لیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہنگامے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ہیک ہوا ہے اور جو میسج آیا ہے، ان کا تعلق ہے. اور کل کیا ہوتا ہے پاکستان میں، اس کی بنیاد پہ پرسوں کیا ہوتا ہے، یہ بڑی ایک سیریس سچویشن. بالکل ٹھیک. یعنی زیغم صاحب، یہ جو بھی سچویشن بن رہی ہے، پرسوں رات سے لے کر کل سارا دن جو کچھ ہوتا رہا، پھر کل رات سارا کچھ جو ہوتا رہا، اور پھر آج جو سچویشن بنی، انفیکٹ اب جس جگہ ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اسی ملک میں جو سچویشن بنی، یہ ساری کی ساری کیا پھر اسی پلاننگ کے تحت چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ یہ کچھ بھی سارا اتفاق تو نہیں ہو سکتا. سائبر اٹیک بھی ہو جاتا ہے، وہاں پر اسیسینیشنز بھی ہو جاتی ہیں، پوری قیادت ہی ختم کر دی جاتی ہے. یہاں پاکستان کے ساتھ 3 دن پہلے ایک کانفلکٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اتفاق تو نہیں ہے سر؟ جی بالکل اتفاق نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہوتی نظر آ رہی ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملتی نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں اس کی ڈومین جنگ میں بھی ہے، جس طریقے سے افغانستان پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سائبر ڈومین، ابھی آپ نے بات کی، دیکھیں کس طریقے سے ایک نفسیاتی جنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے ذریعے سے کیا آپ کو ایک نفسیاتی طور پر یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ان کنٹرول، وی آر. تو ایک طرح کا ایک بے یقینی کی فضا پھیلی جاتی ہے نا پورے. اور ابھی دیکھیں بہت ہی اہم بات جو طلعت صاحب نے کی، اس کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں اگر یہ دیکھیں کہ ایران اتنا ریزیلینٹ کیوں ہے. ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں، جتنی آسانی سے شام جو گر گیا، شام کی حالت ہوئی، جو حالت لیبیا کی ہوئی اور عراق کی بھی ہوئی، ایران کی ویسے کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جانے والا نہیں ہے. آپ جتنے بم مار لیں، اور کچھ کم نہیں ہے. دیکھیں ایک دنیا کی ایک سپر پاور کیا ہائپر پاور ہے، اور اتنی بڑا وہ بارود پھینک رہی ہے، جدید ترین اپنی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نہیں اس کو گرا سکتے. کیوں نہیں گرا سکتے؟ تو ایک چیز ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ایران نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کی ہیں. آپ ایک کو گراتے ہیں، نیچے سے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، بیکاز دیر از این انسٹیٹیوشن. اور پوری بیٹ جو تھی وہ ویسٹ کی یہ تھی، امریکہ کی یہ تھی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے، یہ علی خامنہ ای 36 سال 9 مہینے سے حکومت کر رہا ہے. اس کے بغیر تو ایران چل ہی نہیں سکتا. اس کو مار دو، ایران گر جائے گا. اور ساری یہ تھی کہ اچھا جس دن یہ بندہ مرے گا تو پھر ایران میں کیا ہوگا. لیکن دیکھیں اس کا بھی انہوں نے ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم رکھا ہوا تھا. اسی طرح انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، افراد سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، افراد سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. جہاں ہم نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں
ان کو مضبوط کرنا چاہیے، زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ہماری جو ایک بہت بڑی خامی ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہم بنانے کے بہت شوقین ہیں جی، اور بعض اوقات ہم بہت اچھے انسٹیٹیوشن بنا بھی لیتے ہیں، سسٹینیبلٹی لیکن کیونکہ ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے تو ہمارے شاندار انسٹیٹیوشن برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر خود متنازع بنا دیتے ہیں اس کو. جی بالکل. ہم ان کو کیونکہ سم ہاؤ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم انسٹیٹیوشن سے بڑے ہیں، ہم چلا سکتے ہیں نا، تو پھر انسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے. اس طریقے سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ انسٹیٹیوشن کمزور نہیں ہوتا، پورا ملک کمزور ہوتا ہے. صحیح.